السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ICA TV کینیڈا اور میں ہوں شعیب ناصر. آج ہمارے درمیان ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب، جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے. ان کو سلطان الذاکرین کا خطاب ملا ہے. 12 سے زائد کتابیں ان کی اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں. دنیا بھر کے تمام ممالک میں اب تک یہ جا چکے ہیں جہاں محرم کے حوالے سے مختلف بحیثیت ذاکر جاتے ہیں اور وہاں کی مجالس پڑھتے ہیں. کینیڈا بھی ہر سال تشریف لاتے ہیں. 2 سال قبل بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی جب یہ ٹورنٹو تشریف لائے تھے، اور آج پھر یہ ٹورنٹو میں ہیں. ہم نے ان سے درخواست کی کہ کچھ وقت نکالیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک بھی آپ کی کچھ باتیں پہنچ سکیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں ICA TV میں. شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ سے کوئی ایسی گفتگو تو ہم نے کرنی نہیں، کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہے یہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ آپ کے خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچیں. اس کے سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ لکھنؤ میں آپ کا تعلق، جس طرح جو میرے علم میں ہے کہ آپ کی پیدائش بلند شہر کی ہے، اور اس کے بعد آپ کا قیام جو ہے لکھنؤ میں ہے. لکھنؤ کے حسین آباد گورنمنٹ کالج میں، ناظرین، لکھنؤ کے حسین آباد گورنمنٹ کالج میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، اور بحیثیت استاد کے بے شمار ان کے شاگرد ہیں جو دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ICA TV کینیڈا کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر شعیب ناصر صاحب آپ کا، کہ میں جب بھی ٹورنٹو آتا ہوں تو آپ اس حوالے سے میری گفتگو اور میری باتیں ناظرین تک پہنچانے کا ایک موقع مجھے فراہم کرتے ہیں. تو میں آپ کا ایک بار پھر سے اور ICA TV کینیڈا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا تعارف مختصر یہ ہے کہ میں اردو ادب کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نیا اور کچھ بہتر لکھ سکوں. اور اس حوالے سے جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ 1 درجن سے زیادہ کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں، اور تقریباً 5-6 کتابیں میری تیار ہیں جو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد میں شائع کراؤں گا. جی، مختلف موضوعات پر، اور تقریباً 500 سے زیادہ موضوعات پر میں نے مقالات لکھے ہیں جو ہندوستان، پاکستان اور تمام مغربی ممالک کے جو معتبر اور مستند رسائل ہیں ان میں شائع ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ممکن ہو سکتا ہے میں ادب کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جو میری تربیت جن اساتذہ نے کی ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پامال شدہ راستوں پہ نہ چلیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے راستے خود بنائیں اور نئے راستوں پر چل کر کچھ نئی باتیں اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک، اپنے قارئین تک پہنچانے کی کوشش کریں. کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتابوں کے حوالے سے آپ نے کچھ بتایا. آپ نے بتایا کہ وہاں بے شمار پروگرام بھی کرتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں شاید پروین شاکر، ہمارے پاکستان کی ایک بہت معروف شاعرہ تھیں، ان کے لیے بھی کوئی پروگرام رکھا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. پاکستان کی شاعرہ نہیں ہے وہ پروین شاکر، معاف کیجیے گا، اردو کی شاعرہ ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والی اردو کی شاعر. دیکھیے، ہاں، پاکستان سے آپ کہہ سکتے ہیں تعلق، اگر حقیقت دیکھیں گے تو پھر بات وہیں تک آئے گی کہ پاکستان سے بھی تعلق نہیں ہے، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. اور پاکستان کوئی الگ شے نہیں ہے میرے حساب سے، ہندوستانی کا ایک حصہ ہے. میں اس کو ہندوستان، پاکستان، وہاں کی تہذیب بھی مشترکہ ہے دونوں کی، اور ثقافت بھی مشترکہ ہے. تو میں تو ہمیشہ ایک ہی سمجھتا ہوں. میں نے کبھی پاکستان کو ہندوستان سے الگ نہیں سمجھا ہے. سرحدیں تقسیم ہو گئی ہیں، اور اس کے اعتبار سے، ملکی اعتبار سے دونوں کے نام الگ ہیں، دونوں کا نظام الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، مگر دلوں کے اندر پاکستان ہمارے آج بھی ویسے ہی آباد ہے جیسے ہندوستان. تو ہم پاکستانیوں کو بھی اپنے سے الگ نہیں سمجھتے ہیں، نہ وہاں کے لکھنے والوں کو اور نہ وہاں کے رہنے والوں کو، کیونکہ وہ ہمارا ہی پارٹ ہے، ہمارا ہی حصہ ہے. وہ ہم سے جدا ہو گئے وقت اور حالات کے تحت، لیکن ہمارے دل میں آج بھی ان کی محبتیں ہمیشہ کی طرح محفوظ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو پروین شاکر، میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان یا ہندوستان کی نہیں، اردو کی شاعرہ ہیں، اور اردو جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں پروین شاکر کو لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے. پروین شاکر کے حوالے سے میں نے پچھلی بار نومبر میں انٹرنیشنل سیمینار کیا تھا، جس میں ہندوستان کی تقریباً 25 یونیورسٹی سے پروفیسرز اور دانشور اور اسکالرز تشریف لائے تھے. اور یہاں سے کینیڈا سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو میں نے بلایا تھا اس میں، اور آسٹریلیا سے ہمارے دوست عمر فاروق صاحب وہ تشریف لائے تھے. لندن سے سید امیر مہندی صاحب ہیں،
برمنگھم سے وہ تشریف لائے تھے. تو اس طرح سے وہ بڑا یادگار سیمینار تھا اور پروین شاکر کی شاعری کی مختلف جہتوں پر، مختلف ابعاد پر گفتگو ہوئی تھی اس میں، اور وہ انشاءاللہ مقالے کی شکل میں بھی ہم جلدی اس کو شائع کریں گے جو مقالات وہاں پڑھے گئے ہیں. اور اسی حوالے سے پھر ہم نے مشاعرہ بھی منعقد کیا تھا رات میں پروین شاکر کی یاد میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی. لیکن جو بات آپ نے بھی کہی کہ پروین شاکر پاکستان کے شاعرہ جو کہا، تو یہ دراصل اسی چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے پروین شاکر پہ ہندوستان میں سیمینار کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے ساتھ بڑی دقتیں آئیں. یہی کہا گیا کہ پاکستان کی شاعرہ ہیں وہ، اور پاکستان کی شاعرہ پہ ہندوستان میں کیسے سیمینار ہوگا اور کیوں ہوگا. اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اس سیمینار کو منعقد کرنے میں بے انتہا مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ مصیبتیں پریشانیاں دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا پریشر، اتنا دباؤ ہمارے اوپر آیا کہ ہمیں ٹائٹل بدلنا پڑا اپنے سیمینار کا. جو پروین شاکر کے نام سے سیمینار تھا اسے خوشبوؤں کی شاعرہ کرنا پڑا ہمیں، تاکہ ہم اپنے یہاں کے جو انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہمارے یہاں کی ہے اور جو پرشاسن ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں، جو سوال جواب ہم سے کیے جا رہے تھے، تاکہ ان چیزوں کا رخ موڑ سکے. اور ہم نے تصویر پروین شاکر کی لگائی اور اس کی ہیڈنگ رکھی خوشبوؤں کی شاعرہ. کیا بات ہے. تو یہ حالات جو ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، ہماری کوشش ہے یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. علامہ اقبال پاکستان کے شاعر نہیں ہیں، اردو کے شاعر ہیں. علامہ اقبال پہ ہم جب کوئی پروگرام کرتے ہیں دقتیں آتی ہیں کہ اقبال تو پاکستان کے شاعر ہیں، وہ قومی شاعر ہیں وہاں کے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون کہاں کا قومی شاعر ہے؟ زبان کا شاعر ہے، اردو کا شاعر ہے وہ. تو یہ چیزیں چاہے پاکستان میں ہوں چاہے ہندوستان میں، ہماری کوششیں یہی ہیں کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے اور محبتوں کے سفیر بن کر. اردو کا کام ہمیشہ محبتوں کو فروغ دینا رہا ہے اور اردو والوں نے بھی محبتوں کو فروغ دیا ہے. وہی میری کوشش بھی شعیب صاحب کہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اور یہ دیواریں ہیں انہیں توڑا جائے اور ہر طرف محبتوں کو فروغ دیا جائے. پاکستان کے لوگ آرٹسٹ، وہاں کے شاعر ادیب ہندوستان آئیں، ہندوستان کے شاعر ادیب آرٹسٹ پاکستان جائیں، اور جو نفرتیں پھیلانے کا کام سیاسی حلقوں میں کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کے ہاں کے سیاسی حلقے یعنی پاکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے سیاسی حلقے ہوں، ان کو ناکام بنایا جائے. ادب سے وابستہ لوگ ایک نئی تاریخ رقم کریں، محبتوں کی تاریخ ہو. کیا کہنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ تو سمجھیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے دل کی بات تھی جو آپ نے کی. لیکن میں نے جو ان کو پاکستان کی شاعرہ کہا وہ اس لیے کہ ایک تو ہمارے لیے وہ قابل فخر ہیں کہ وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے. دوسرا یہ کہ جو ہندوستان میں صورتحال ہے خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ، وہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں نے ابھی آپ سے راستے میں آتے ہوئے کہا کہ میرا بڑا دل ہے ہندوستان جانے کا، بڑی خواہش ہے ہماری کہ ہم ہندوستان جائیں. ہندوستان سے ہمارا خود ایک قلبی تعلق ہے. آج اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور وہ سرحدیں کھولتے ہیں، لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں پاکستان کی قونصلیٹ یا ایمبیسی ہوگی اور پاکستان میں جہاں جہاں ہندوستان کے قونصلیٹ اور ایمبیسیز ہوں گی، وہاں لوگوں کا جم غفیر ہوگا ویزے لینے کے لیے. بالکل. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ ثقافت اور کلچر اور ادب کی بات ہے، یہ تو بلا شبہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگ، ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا میں ہم ہندوستان کے بھی تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے ضرور ہے، لیکن آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہم نے آپ کو بحیثیت مسلمان نہیں بلایا. ہمارے ہاں جو ہندوستان کے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے شاعر اور شاعرات آتے ہیں، ہم ان کی بھی اسی طرح پذیرائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے درمیان جو سرحدیں حائل ہوئی ہیں اس میں کوئی تفریق ہے. ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات سن کے کہ آپ نے کہا کہ وہ اردو کی شاعرہ ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے پروگرام کیا. لیکن ساتھ ہی آپ نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ وہاں آپ کو اس کے لیے بڑی دقتیں پیش آئیں، بہت پریشانی پیش آئی. تو یہی سب چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے لوگوں کو پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کے اندر بامبے بیکری بھی ہے، دہلی سویٹ میٹ بھی ہے، لیکن اگر اس پاکستان کے کسی شہر کے نام سے ہندوستان میں کوئی چیز قائم کی جاتی ہے تو وہاں بلوائی پہنچ جاتے ہیں کہ جی اس کو بند کرو، یہ نام نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جس دن ہندوستان کے لوگ بھی اسی طرح اپنے ہاتھ پھیلا کے پاکستانیوں کو خوش آمدید کہیں گے. خاص طور پر آپ لوگ جب آتے ہیں یہاں پر، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سب لوگ کس طریقے سے اپنے دامن پھیلا کے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس لیے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان محبتوں کا فروغ ہو. اور بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے, اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس طریقے سے اظہار کیا, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اہل ہندوستان جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ اسی محبت کا سلوک کریں گے. بہرحال یہ تو ایک ویسی گفتگو درمیان میں آ گئی, آپ نے کہا تو اس میں مجھے تھوڑا سا بولنا پڑا. اب آپ مجھے تھوڑا سا اس کتابوں کے حوالے سے بتائیں جو آپ نے مختلف شخصیات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, اس کے سلسلے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. کہ میری جو کتابیں ہیں, اتفاق کی بات ہے جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے. اور سب سے پہلی کتاب میں نے خراج حیات کے عنوان سے, ایڈیٹنگ ورک تھا وہ تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, طالب علم تھا, 14-15 سال کا تھا اس وقت سے آپ نے سے. جی ماشاء اللہ. تو پہلی کتاب جب میری آئی تھی تو اس کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے, اس کے وجود میں آنے کا بھی. اور وہ محسن نقوی جو آپ کے اردو کے مقبول شاعر ہیں پاکستان کے, میں اردو ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں دیکھیں پاکستان کا کہہ کر بھی. تو جب محسن نقوی شہید ہوئے تھے تو ان کی شہادت کی خبر مجھے ملی. میں اس زمانے میں وجے واڑہ ایک شہر ہے انڈیا میں, وہاں کا امام جمعہ تھا. بہت چھوٹی عمر میں بڑے بڑے مرکزوں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتیں دیں, اور میں چھوٹی عمر 16 سال کی عمر میں وہاں کا امام جمعہ تھا میں. تو میں جب وہاں سے آیا لکھنؤ, طالب علمی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ تھا, تو آنے کے بعد مدرسۃ الواعظین وہاں پہ ایک مدرسہ ہے, اس کی لائبریری میں پڑھنے جایا کرتا تھا. تو وہاں بیٹھ کے میں کتابیں پڑھ رہا تھا, تو اچانک ایک اخبار تھا ندائے شیعہ, میری اس پہ نگاہ پڑی. اس ہفت روزے کے فرسٹ پیج پہ محسن نقوی کی شہادت کی خبر تھی اور ان کی تصویر چھپی ہوئی تھی. تو وہ دیکھ کر کے میں بہت رونے لگا. تو لائبریرین اور سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ محسن نقوی کو شہید کر دیا گیا, اردو کے اچھے شاعر تھے اور ذاکر اہل بیت بھی تھے. تو لوگوں نے کہا یہ اخبار آئے ہوئے 15 سال وہ 15 دن ہو گئے, 15 دن سے یہ اخبار یہاں آیا ہوا ہے, اور 15 دن میں سینکڑوں لوگ اس کو پڑھ کے چلے گئے. کوئی اس طرح سے نہ رویا, نہ کسی نے اس پہ اتنی توجہ دی. آپ کیوں اتنا توجہ دے رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, اور اس طرح سے بالکل جیسے کوئی معلوم رہا آپ کا اپنا عزیز مر گیا ہو. تو میں نے کہا کہ اردو کا ہر شاعر, ہر ادیب جس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے وہ ہمیں اپنا عزیز لگتا ہے, اور اس سے ایک دل کا رشتہ بن جاتا ہے. تو ان کی شہادت کی خبر سن کے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا, اور میں بے اختیار ہونے لگا. تو وہاں سے ایک میگزین بھی نکلتی تھی, ایک رسالہ نکلتا تھا الوائز کے نام سے, ماہنامہ الوائز لکھنؤ. تو اس کے ایڈیٹر بھی موجود تھے. انہوں نے کہا بھئی آپ کا اگر اتنا گہرا لگاؤ محسن نقوی کے ساتھ ہے تو ہمارا محرم نمبر آنے والا ہے, آپ اس کے لیے ایک مضمون لکھ دیجئے محسن نقوی پر. یہ 16 سال کی عمر کا قصہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا. میں مدرسے گیا اور رات میں سویا نہیں, رات میں نے مضمون لکھا, اور مضمون کا ٹائٹل تھا میں یوں بھی پھولتا آخر مجھے بکھرنا تھا. وہ محسن نقوی شہیدی کے ایک شعر کا ایک مصرعہ تھا, اس میں نے مضمون لکھا. وہ مضمون بہت پسند آیا ایڈیٹر کو, اس نے اس کو ابتدائی صفحات پہ جگہ دی اور بہت نمایاں کر کے چھاپا. وہ پاکستان پہنچا. لاہور جب پہنچا وہ, تو لاہور سے ندائے شیعہ کے ایڈیٹر جعفر علی میر نے مجھے خط لکھا. مدرسۃ الواعظین کا جو ایڈریس تھا اس رسالے کا اسی پر, اور نام سے میرے وہ خط تھا. تو اس میں نے لکھا کہ آپ کا مضمون بہت اچھا لگا, اور ہم اس کو یہاں بھی چھاپ رہے ہیں پاکستان میں آپ کے مضمون کو, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مضمون پڑھ کے بہت متاثر ہوا ہوں. آپ کو کوئی شے یہاں سے تحفتاً چاہیے پاکستان سے, لاہور سے, تو آپ مجھے خط میں لکھیں, میں آپ کو تحفتاً جو آپ مانگیں گے وہ بھیجوں گا یہاں سے. تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 16 سال کا, بڑا اچھا لگا کہ کسی نے ایسا لکھا ہے. تو پھر میں نے ان سے جواب میں خط لکھا اور کہا کہ مجھے آپ سے تحفے میں یقیناً ایک چیز چاہیے. جب آپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو آپ چاہیں مانگ سکتے ہیں, تو پھر میں نے ان سے تحفے میں مانگا کہ میں محسن نقوی شہید پر مضامین کا مجموعہ ایک مرتب کر رہا ہوں, مجھے بے نظیر بھٹو کی تقریر چاہیے اس پر. اور بے نظیر بھٹو ورکنگ وزیر اعظم تھی اس وقت پاکستان کی, 1995-96 کی بات ہے یہ. تو جب میں نے ان کو یہ لکھا تو انہوں نے لکھا بڑا مشکل کام آپ نے تو سونپ دیا ہے مجھے, لیکن کیونکہ آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو جو مانگیں گے وہ دوں گا, تو میں آپ کو بے نظیر بھٹو سے تقریر لکھا کے آپ کی کتاب پر بھیجوں گا. اور انہوں نے بھیجی. کیا بات. کیونکہ محسن نقوی کو بے نظیر بھی بہت مانتی تھی. ایک زمانے میں بے نظیر جب مخالفین کے نرغے میں گھری ہوئی تھی, اس وقت محسن نقوی نے ایک نظم لکھی تھی, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تو وہ محسن نقوی کو بہت چاہتی تھی. انہیں پتہ لگا کہ محسن نقوی پہ کتاب کو ہندوستان کا چھوٹا سا بچہ لکھ رہا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر میرے حوالے سے لکھی, وہ میری کتاب میں شامل ہے خراج حیات میں. تو یہ میری پہلی کتاب تھی. شروعات میری اس طرح سے ہوئی ایڈیٹنگ ورک سے. اس کے بعد پھر میرے مضامین کا مجموعہ آیا, پھر میرے تحقیقی مقالات آئے, پھر تو میں مسلسل لکھتا رہا, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں نے, اور بہت کچھ لکھا. بہت اچھی گفتگو جاری ہے,
ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب. اور جس طرح سے آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت کم عمری سے لکھنا شروع کیا اور آج ماشاءاللہ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اور بہت بڑی بات ہے, آج بھی یہ کوئی بہت زیادہ عمر کے نہیں ہے, اس نوجوانی میں بھی انہیں ماشاءاللہ سلطان الذاکرین کا خطاب ملا. دنیا بھر میں جاتے ہیں اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں جہاں انہیں پسند کیا جاتا ہے, اور خصوصی طور پر ہندوستان سے بلایا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑے اس کی بات ہے. تو ابھی آپ جو یہاں آئے ہیں, محرم کی آمد بھی آمد ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ محرم شروع ہی ہو گیا ہے. شروع ہو گیا. اور آپ نے ابھی اس مختلف شہروں میں, ابھی آپ نے کہاں کہاں جا کے ابھی تو ذکر کرنا میں ٹورنٹو پہنچا ہوں یہاں پر, اور اب کل چاند رات ہے تو میں نکل جاؤں گا. کل میری فلائٹ ہے. میں رجائنا میں عشرہ پڑھوں گا پہلی سے 12 محرم تک رجائنا میں رہوں گا. اس کے بعد پھر رجائنا سے اور جو ادر سٹیز ہیں اس میں ایڈمنٹن میں جانا ہے مجھے, کیلگری میں جانا ہے مجھے, اور کیلگری سے واپس پھر ٹورنٹو آؤں گا, اور ٹورنٹو آ کے پھر مجھے جانا اوٹوا. اس طرح سے مختلف شہروں میں مجالس لگی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمیں کچھ وقت دیا. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیں, جو واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. کہ پیغام کی بات آئی اور علامہ محسن نقوی شہید کا ذکر چل رہا تھا, تو میں انہی کے شعر سے آغاز کرتا ہوں. علامہ محسن نقوی نے محرم کی آمد ہے اس حوالے سے کہا تھا کہ یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی, یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی, غم حسین ضمانت ہے امن عالم کی. تو یہ جو غم ہے یہ امن عالم کی ایک بہترین ضمانت ہے, اور یہ ساری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے. محرم کا جو مہینہ ہے, اس مہینے میں جو خاص بات ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تقاریر میں بھی کہ رمضان المبارک ہے وہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے, اور ماہ محرم یہ تعویل قرآن کا مہینہ ہے. تو اس میں ہم قرآن مجید کی افہام و تفہیم کرتے ہیں, اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے پوری ملت کو اور ملت کے علاوہ انسانیت کو جو الہی پیغامات ہیں ان پیغامات کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں. جیسے اس سال کا جو میرا عشرے کا موضوع ہے, جو میں امامیہ سینٹر پہ رجائنا میں خطاب کروں گا عشرہ اولیٰ, اس کا موضوع ہے کہ قرآن اور نظام ہدایت. تو اس طرح سے جو قرآن مجید کے پیغامات ہیں, ہم ان مجالس کے ذریعے سے وہ پیغامات اور جو الہی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو ماہ محرم یعنی کربلا خود اپنے آپ میں ایک استعارے کی حیثیت رکھتی ہے, اور کربلا امن کا استعارہ ہے, کربلا اخوت کا استعارہ ہے, کربلا محبت کا استعارہ ہے, کربلا مساوات کا استعارہ ہے. تو کربلا سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں وہ پیغامات صرف کسی مسلک یا مذہب تک محدود نہیں کیے جا سکتے, وہ پیغامات انسانیت کے لیے ہیں. یعنی نہ یہاں مسلک کی قید ہے نہ مذہب کی قید ہے, انسانیت جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے, یا یہ کہوں کہ انسانیت کا دائرہ جہاں جہاں تک ہے وہاں وہاں تک کربلا کا پیغام ہے. کیا کہنا ہے جی, بہت عمدہ بات کی آپ نے. اور میرے ذہن میں بھی 4 مصرے آ گئے, میں بھی پیش کر دوں کہ لکھا گیا تھا جو کرب و بلا کے دامن پر, تمہیں وہ خونی فسانہ سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ مٹ گئے جو صداقت سے آ کے ٹکرائے, حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. محرم کے حوالے سے آپ کو میں نے اس وقت بتائیں ساری باتیں, اور بہت اچھی باتیں ہمارے لوگوں تک پہنچی, اور یقیناً پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ICA TV کینیڈا کو دیکھ رہے ہوں گے وہ یقیناً اس کو پسند کریں گے کہ اور یہ پیغام آپ کا کیا ہے. تو کوئی اور آخر میں کوئی بات آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. دیکھیے, میں آپ کے ناظرین سے آخری بات وہی کربلا کے حوالے سے, پیغام کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو میں نے بھی کہا تھا کہ کربلا ظلم کے خلاف ایک پرقوت استعارہ ہے. تو کربلا کے جو کردار ہیں وہ ہر کردار اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے. جیسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کردار ہیں, یہ بہت سے کردار ایسے بھی کربلا کے ہیں, مگر وہ چھوٹے چھوٹے کردار بھی جب ان پر آپ غور کرتے ہیں معنویت سے لبریز ہیں. جیسے حضرت حر کا کردار ہے, ایک شب کا کردار ہے ان کا, خالی ہیں صبح میں آئے اور شہید ہو گئے. رات کو سوچا کربلا کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں کہ جانا ہے ان کے پاس, اور صبح آئے شہید ہو گئے. تو ایک رات کا کردار ہے ان کا, مگر یہ ایک رات کا کردار ایسا ہے کہ ایک بڑی دنیا پر محیط ہے. ہاں, ان کو حر کو علیہ السلام بنا دیا. کہاں تو یزید کے لشکر میں تھے,
تو لعنت اللہ بنے ہوئے تھے کہ جو بھی لشکر یزید میں لعنت کا حقدار تھا، اور ایک رات نے انہیں علیہ السلام بنا دیا۔ تو حضرت حر کا جو کردار ہے، ایسے ہی کربلا کا ہر کردار جب آپ کو دیکھیں گے تو ایک میسیج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ حضرت حر کے کردار نے کیا پیغام دیا؟ حریت کا پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا کہ باطل پرست طاقتوں کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے۔ اگر ہمیں آخری لمحے میں بھی جب ہم موت سے بالکل قریب ہو رہے ہیں حق کا عرفان حاصل ہو جائے تو راہ حق پر اپنی جان دے دینا ہے، مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، اور باطل پر زندگی نہیں گزارنا ہے، اور باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو یہی کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے جو ایک چھوٹے سے کردار نے دیا، یعنی حضرت حر نے، جسے ہم بہت بڑا کردار ہے کربلا کا معنوی اعتبار سے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے صرف ایک شب کا کردار ہے، وہ ایک رات کا کردار ہے، مگر پیغام ایسا دیا انہی نے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور وہ پیغام یہی ہے جو حضرت حر نے دیا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب اپنے بہت خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، جو کچھ انہوں نے پیغام دیا، جو کچھ انہوں نے باتیں کی، یقیناً آپ تمام لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے اور دیکھیں گے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ آج آپ کی ملاقات ہم نے کرائی ہے ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب سے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ICA-TV کینیڈا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی شخصیات کے میسیج آپ تک پہنچ سکیں اور یہ اچھے پروگرام ہم آپ کو دکھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔